دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ لوگ واپس لوٹنا چاہتے بھی ہیں لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ اگر آپ کو بنا مشکل کی زندگی چاہیے تو وہ صرف خوابوں میں ملتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ بعض اوقات خوشی کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے بجائے انہیں چھوڑ دینے سے جڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس بننا پڑتا ہے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ دوسروں کے سامنے بچوں کو عیب نہ بیان کیجیے، اور کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کرنے اور ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگانے سے بھی سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ اپنے اچھے وقت میں ہمیشہ غرور سے اور مشکل وقت میں نا امیدی سے بچنا۔ وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی اور چابی نہیں ہے۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے صاحب خیال بنایا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ جوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ، غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے، اور خاموشی بہترین عبادت ہے۔ حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، عشق ساری عمر کا قصہ ہے۔ یہ بھی حماقت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے سبب افسردہ ہوں جو اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہا ہو۔ ہر وقت دستیاب شخص اور راہ میں پڑے پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں ہمیشہ لوگوں کی ٹھوکروں میں رہتے ہیں۔ صرف بزرگوں کی یاد بنانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ فائدہ نہایت گری ہوئی چیز ہے، لیکن لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، بچے الفاظ آخری لمحے میں کیے جاتے ہیں۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسانوں کو بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ کچے کان، شکی نظر اور کمزور من انسان کو سارے سکھوں کے بیچ بھی دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان کے دکھی ہونے کی دو وجوہات ہیں: دوسرے سے زیادہ امیدیں رکھنا اور خود کو کم سے کم بدلنے کی کوشش کرنا۔ زندگی کا سارا کھیل تو وقت کے ہاتھ میں ہے، انسان تو بس اپنا کردار نبھاتا ہے۔ کبھی پتھر کی چوٹ سے بھی نہیں آتی خروچ، کبھی ذرا سی بات پر انسان بکھر جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے، یا تو سکون بن کر یا پھر درد بن کر۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نفرت کرنے سے ہماری خود کی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فرض کر لیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ بہت انمول لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کہنے پر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ہر وہ انسان آپ کا دشمن ہے جو آگے بڑھنے سے آپ کو ڈراتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔